اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامات قیامت سیریز میں قیامت کی علامات صغریٰ میں آج ہم جس علامت کو لیں گے وہ ہے، حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت میں جو حکمران ہوں گے وہ نااہل اور منافق ہوں گے۔ ہر قوم، ہر قبیلے، ہر طبقے کا جو سب سے نااہل اور سب سے منافق فرد ہے اس کو حکمرانی دی جائے گی، وہ حکمران بنا دیا جائے گا۔ یہ تسلسل کے ساتھ بہت ساری احادیث میں یہ چیز موجود ہے اور اس کے کئی پہلو زیر بحث آئے ہیں۔ اس کا اولین پہلو یہ ہے جہاں سے بات کا آغاز کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، کتاب الرقاق حدیث نمبر 6131، اور مسند احمد میں حدیث نمبر 8714، اور صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 1004، اور امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں حدیث نمبر 20150۔ حضور نے فرمایا، اذا ضیعت الامانات فانتظر الساعہ، فرمایا کہ جب امانتیں ضائع ہونے لگیں فانتظر الساعۃ، تو قیامت کے منتظر رہو، پھر قیامت آئے گی جب امانتیں ضائع ہونے لگیں گی۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، امانتیں ضائع ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اذا اسند الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعۃ، کہ جب امور نااہل لوگوں کو سونپے جائیں گے تو قیامت کا انتظار کرو۔ یعنی امر، حکم دینے کی جو صلاحیت اور اہلیت ہے، یعنی جو حکمرانی ہے، وہ جب نااہلوں کے ہاتھ میں آئے گی تو پھر قیامت زیادہ دور نہیں ہوگی۔ اور ہم اس کا نظارہ دیکھ رہے ہیں، کھلے بندوں دیکھ رہے ہیں، اور اس میں اس کی تفصیل میں حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں 11ویں جلد صفحہ 334 بصراحت فرماتے ہیں کہ بخاری کی ہے جو حدیث میں امر سے مراد وہ تمام امور ہے جن کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی طور پر بھی دین سے ہو، حکومتی معاملات سے ہو، سلطنت سے ہو، وزارت سے ہو، صدارت سے ہو، کسی بھی گورنری سے ہو، عمومی وزارتوں سے ہو، جملہ امور اس امر کے حکم میں داخل ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی نے بیان فرما دیا، عدلیہ بھی اس میں داخل ہے، وہ فرماتے ہیں۔ تو گویا اب امانت کے ضائع ہونے کے دو مفہوم ہیں جو یہاں پر بیان ہوں۔ ایک تو یہ کہ لوگ براہ راست ضائع نہیں کریں گے، بلکہ لوگ اس طور پہ ضائع کریں گے کہ وہ کچھ ایسے لوگوں کو منتخب کر لیں گے جو نااہل تھے، یعنی ان کا انتخاب غلط لوگوں کا ہوگا۔ وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، کسی غرض، لالچ، کسی خوف، کسی طمع، برادریزم، فلاں کوئی بھی وجوہات ہو سکتی۔ تو گویا کچھ تو جب نااہل اور غلط لوگوں کا انتخاب ہوگا تو چونکہ ووٹ اور انتخاب یہ خود ایک امانت ہے، تو گویا یوں بھی امانت ضائع ہو رہی ہے کہ اس کو درست طور پہ استعمال نہیں کیا جا رہا۔ دوسری صورت یہ ہوگی کہ پھر جو لوگ منتخب ہو کر آئیں گے وہ خود بددیانت ہوں گے اور خائن ہوں گے، ان کے ذریعے امانتیں ضائع ہوں گی۔ ایک اور روایت میں حضور نے نااہل، فاسق اور فاجر اور بدعنوان لوگوں کے اقتدار پر قابض ہونے کو قیامت کے قرب کی علامات قرار دیا۔ حدیث پاک میں ہے، یہ حدیث ابن ماجہ میں، امام ابن ماجہ نے السنن کتاب الفتن حدیث نمبر 4032 بیان 4036، اور امام ابو یعلا نے المسند حدیث نمبر 3715، اور امام حاکم نے المستدرک حدیث نمبر 8439، اور امام بزار نے المسند حدیث نمبر 2740 بیان فرمائی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ لوگوں پر بہت سے ایسے سال آئیں گے جن میں دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا، یعنی ہر طرف دھوکہ دہی ہوگی، ہر طرف خیانت ہوگی، ہر طرف امانتوں کا ضائع ہونا ہوگا۔ پھر آگے فرمایا، یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق، اور وہ وقت ایسا ہوگا کہ سچے کو جھوٹا کہا جائے گا اور جھوٹے کو سچا کہا جائے گا۔ ویؤتمن فیہ الخائن ویخون فیہ الامین، خائن اور خیانت کرنے والا جو ہوگا اس کو امین اور امانت دار کہا جائے گا، اور جو امین و امانت دار ہوگا اس کو خائن تصور کیا جائے گا۔ وینطق فیہ رویبضۃ، حضور نے فرمایا، اور پھر اس وقت کیا ہوگا، رویبضہ لوگوں کی نمائندگی کریں گے۔ رویبضہ، پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ رویبضہ کیا ہے؟ فرمایا، الرجل تافہ فی امر العامہ، وہ حقیر، نااہل اور فاسق و فاجر شخص جو قوم کے اہم معاملات میں ان کی نمائندگی کا ذمہ دار بن جائے گا، لیکن حقیقتاً وہ فاسق، فاجر اور نااہل ہوگا، لیکن اہم ترین امور اس کے ہاتھ میں ہوں گے۔ رویبضہ، وہ لوگوں کی رہنمائی کرے گا، یعنی جو خود فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، نادان بھی ہے، کم عقل بھی ہے، اہم ترین امور اس کے سپرد ہوں گے اور وہ سلطنتیں چلائیں گے۔
یہ بیان فرمایا۔ اس کے بعد آپ اس پورے تناظر میں ایک عالمی منظرنامہ جو آج کل بنا ہوا ہے اس کو دیکھیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ آ سکتی ہیں کہ کیا وہ ان کے اہل ہیں جہاں جہاں پہ امانتیں موجود ہیں، جہاں جہاں پہ اختیارات موجود ہیں۔ پھر دوسری سب سے بڑی بات اہلیت جاننے کی یہ کہ جہاں امانتیں موجود ہیں کیا وہ اس کی پورا حق ادا بھی کر رہی ہیں، جو ان امانتوں کے اصلی حقدار ہیں کیا وہ امانتیں ان تک منتقل ہو رہی ہیں، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر حضور نے اشارہ فرمایا کہ جب ایسے حکمران آ جائیں گے جن کے یہ خواص بیان ہو رہے ہیں تو سمجھ جانا کہ وہ بدترین دور ہوگا، اور ایسے دور میں زندہ رہنا بہت مشکل ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں، اذا کان امراؤکم خیارکم و اغنیاؤکم سمحاؤکم و امورکم شعراء بینکم فظہر الارض خیر لکم من بطنہا۔ 3-4 چیزیں بیان فرمایا کہ جب تمہارے حاکم نیک اور پسندیدہ ہوں گے، تمہارے مالدار کشادہ دل اور سخی ہوں گے، اور تمہارے معاملات باہمی مشاورت کے ساتھ طے ہوں گے، تو وہ صورت ایسی ہوگی کہ زمین کی پشت تمہارے لیے زمین کے پیٹ سے بہتر ہوگی، یعنی زندگی بہتر ہوگی مرنے سے۔ پھر دوسرا منظر بدلا اور فرمایا وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا۔ لیکن پھر ایک منظر یوں بدلے گا کہ جب تمہارے حاکم شریر ہوں، تمہارے مالدار بخیل ہوں، خرچ نہ کریں، اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہوں، تو فرمایا وہ صورت یہ ہوگی کہ پھر زمین کا پیٹ یعنی قبر تمہارے لیے زمین کی پشت یعنی زندہ رہنے سے زیادہ بہتر ہوگی۔ پھر تم زمین کی قبر میں، زمین کے پیٹ میں رہو، وہ زیادہ بہتر ہے کہ تم زمین کی پشت پر رہو۔ یعنی یوں اس کو بالکل وضاحت سے بیان کر دیا۔ پھر اگلا موضوع جو اسی میں بزیر بحث آتا وہ یہ کہ قرب قیامت میں نااہلی کے ساتھ ساتھ جو نفاق سے بھرے لوگ ہوں گے، ہر طبقے کا جو منافق ترین فرد ہوگا، 2 منہ والا ہوگا، ادھر اور بات کرے گا ادھر اور، وہی حکمران بنایا جائے گا۔ حضور نے فرمایا، یہ بھی حدیث پاک عبداللہ بن ابن مسعود سے یہ حدیث مروی ہے، مسند بزار میں امام بزار نے 1434 نمبر حدیث، امام طبرانی نے المعجم الکبیر 9771 اور السنن الواردہ فی الفتن میں 405 نمبر حدیث، اور امام ابن حماد نے الفتن میں حدیث نمبر 6091 بیان فرمایا کہ حضور نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی یسود کل قبیلۃ منافقوہا۔ حضور نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ ہر قبیلہ اور ہر جماعت کے طبقے کے منافق لوگ اس کے رہنما اور اس کے لیڈنگ پرسنالٹیز نہیں بن جاتے، یعنی جو سب سے منافق ہوں گے وہ سب سے اونچے درجے پر ہوں گے۔ اور یہ علامت ہوگی کہ قیامت آ گئی ہے جب گھٹیا اور بدکردار اور منافق لوگ رہنما بن جائیں گے، اور جب فاسق اور فاجر لوگ متقی اور پرہیزگار لوگوں پر غالب آ جائیں گے، جب شریر غالب ہوں گے اور جو متقی اور صالحین ہیں وہ مغلوب ہوں گے۔ آج ہم اللہ ماشاء اللہ ہر جگہ یہی چیز دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی بات جو آخری بات اس ضمن میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو سے اس حقیقت کا ایک اور جگہ پہ اظہار بھی موجود ہے، جس کو امام ابن حماد نے الفتن میں حدیث نمبر 691 میں بیان کیا۔ فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یدعى الاخیار ویرفع الاشرار ویسود کل قبیلۃ منافقوہا۔ فرمایا کہ بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اچھے لوگوں کا مرتبہ پست سمجھا جائے گا، برے لوگوں کا مرتبہ اونچا بلند سمجھا جائے گا، اور ہر قبیلہ، ہر گروہ کی اور ہر جماعت کی سرداری اس کے منافق کے پاس ہوگی۔ ہم دیکھ رہے ہیں اچھے لوگوں کو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی لفٹ ہی نہیں کرواتا، اور جو منافقین ہوتے ہیں، جو چک چکا والے ہوتے ہیں، خوش آمدی ٹولہ ہوتا ہے، وہ آگے فرنٹ پہ ہوتا ہے ہر جگہ پہ، اور پھر منافق لوگ سربراہ ہوں گے، کیونکہ وہ اسی پروسیس کے ذریعے آ رہے ہوں گے جو نفاق پر پروسیس ہوگا۔ یہ وہ ساری بات تھی جو بیان کی گئی۔ اور آخری بات حضرت حسان بن عطیہ سے مروی کہ حضور نے فرمایا سیظہر شرار امتی علی خیارہم، ان قریب ایک دور آئے گا کہ میری امت کے شریر اور بد خصلت لوگ میری امت کے نیک اور صالح لوگوں پر غالب آ جائیں گے، حتی یستخفی فیہم المؤمن، حتیٰ کہ جس طرح منافق آج ہمارے درمیان میں چھپتا ہے، حضور اپنے دور کی بات کریں، یعنی منافق آج یہاں چھپتا ہے، اسی طرح کما یستخفی فین المنافق، اس وقت مومن اسی طرح چھپے گا جس طرح آج منافق چھپتا ہے، یعنی مومنین کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ یہ ایک پورا منظرنامہ تھا جو حضور نے فرمایا کہ بدترین دور اور جو قرب قیامت کے دور ہوں گے اس میں
حکمرانوں کی یہ خصلتیں ہوں گی، اور ایسے لوگ جو منافق ہوں گے، جو بدکردار ہوں گے، جو کرپٹ ہوں گے، ان کے ہاتھ میں اقتدار دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان قیامتوں کے وقوع پذیر ہونے کے ایام اور ادوار میں ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔